اب استنجا کے بارے میں طہارت لینا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ سنت مؤکدہ ہے، الا یہ کہ اگر وہ گندگی پھیل گئی، پیشاب پھیل گیا تو وہی حکم ہوگا جو ابھی ذکر کیا گیا معافی کا اور معافی نہیں کا، وہی تفصیلات اس کے اندر ہے۔ جہاں تک آداب کا تعلق ہے اور جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک تو بات یہ کہ جب استنجا کا زور ہو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ توجہ استنجا کی طرف رہے گی، نماز کی طرف نہیں رہے گی تو پھر نماز کا مقصد صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرے پھر فرمایا گیا کہ جب بیت الخلاء کو جائیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے، ایک تو سر ڈھکا ہوا رہنا یہ بھی سنت قرار دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی موجود ہے، ان کا عمل بھی یہی تھا۔ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہوتا، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، ٹوپی سے ڈھانکے، کپڑے سے ڈھانکے، ایک حیا کا اظہار ہے اس کے اندر۔ اور پھر جانے سے پہلے پھر دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث مرد جنات سے اور خبیث عورت جنات سے، کیونکہ جنات جو ہے شیاطین گندگی کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ویسے مقامات پہ شیاطین کا اثر ہو اور پھر متاثر ہو جائے۔ اس کے مثالیں موجود ہے کہ ایسا ہوا کہ صحابی رسول پہ جو ہے شیطان حملہ کیا تھا، تو دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر حفاظت میں رہیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب بسم اللہ پڑھ کے کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو پھر شیاطین کی نظر نہیں پڑتی آدمی کی سطر کی جگہوں پر، اس سے پھر پردہ ہو جاتا ہے۔ اور جانے سے پہلے یہ بات کا بھی خیال رکھیں کہ ساتھ میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو کہ متبرک ہو یا مقدس الفاظ اس پہ لکھے ہوئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی انگوٹی کو باہر رکھ کے تشریف لے جاتے، کیونکہ اس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ کچھ اچھے نام لکھے ہوئے ہیں، مبارک نام لکھے ہوئے ہیں، مبارک الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو ویسی چیز ساتھ میں نہیں لے جانا چاہیے، باہر رکھ کے جانا چاہیے۔ نہیں باہر رکھنے کی صورت میں چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو کہا گیا کہ کم از کم کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لے جایا جائے تاکہ ادب کا خیال رہے۔ اب آج کل فونوں کا استعمال زیادہ ہو گیا، اس میں قرآن بھی رکھتے ہیں، اس میں حدیث بھی ہوتے ہیں، اس میں دینی میسیجز بھی ہوتے ہیں، تو فون کو لے جا سکتے یا نہیں؟ تو دیکھیے اگر قرآن ہے اس کے اندر تو بہتر یہی ہے جتنا ادب کریں گے اتنا اچھا ہوگا، باہر رکھ کے جائیں۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر وہ آپشن بند ہے، جس جو قرآن کا جو ایپ ہے وہ بند ہے، آپ فون بند کر کے لے جاتے ہیں، کھلا ہوا نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن کے الفاظ اوپر اسکرین پہ ظاہر ہوں، بلکہ ظاہر نہیں ہے، بند کر دیے ہیں آپ، تو اس صورت میں پھر ہونے کے حکم میں نہیں ہوگا، اس صورت میں ساتھ میں لے کر جایا جا سکتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب جائیں تو الٹا پیر داخل کریں، اور حکم یہ ہے کہ بات نہیں کرنا چاہیے ایسے موقع پر، اور خاص طور پہ یہ خیال رکھیں کہ جب ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھیں تو قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں جب بنائیں بیت الخلاء تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، پیٹھ بھی نہیں ہونا ہے، چہرہ بھی نہیں ہونا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب پیشاب سے فارغ ہوں تو ضروری ہے کہ اطمینان ہونا کہ قطرات ختم ہو گئے، ایسا نہیں کہ تھوڑے قطرے ابھی باقی ہے ویسے اٹھ کے آ گئے وضو کرے، وضو ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے فقہا فرمائیں کہ کھکارنا یا پھر پیر کو پیر پہ ڈالنا، جس کی جو بھی عادت ہو سکتی ہے کہ قطرات نکل جائیں اور قطرات باقی نہ رہیں، تو اسی وقت پھر استنجا کی تکمیل ہوگی، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط کریں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نرم جگہ پر کرو، اور فرمائیں کہ لوگوں کی نظریں نہ لگے، چھینٹیں اچھلنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ قبر کا اکثر عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، احتیاط ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سائے کی جگہ پر پیشاب مت کرو، لوگوں کے راستے پہ گندگی نہ کرو، ٹھہرے ہوئے پانی میں گندگی نہ کرو، کیونکہ لوگ سمجھیں گے پاک پانی ہے، لوگوں کے راستے میں کریں گے تو لوگ لعنت کریں گے۔ اسلام یہ انسانیت کا، ادب کا، تہذیب کا دین ہے، سلیقہ سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، یہ طریقہ ہے۔ اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی کہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیے تھے تو تم تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی کرتے تھے، تو بیٹھ کر کرنا چاہیے، الا یہ کہ پیر میں تکلیف ہے وغیرہ تو پھر الگ بات ہے، نہیں ورنہ پھر بیٹھ کے کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ پیشاب کے قطرات جسم پر، کپڑوں پر نہ اچھلیں۔